مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا عظیم ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اسے ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے متبعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں، اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو۔ حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ اس کے صحن میں ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جس میں مسجد حرام، جس میں مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ البتہ شیعہ روایت کے مطابق ان 3 مساجد کے علاوہ مسجد کوفہ بھی فضیلت ترین مسجد میں شامل ہے۔ حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان عرصہ کتنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3366 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 520 ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت سغرا اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد
ملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوئی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1188 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصیٰ کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین قبۃ الصغرت ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب والی جو بڑی مسجد ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصغرت نہیں ہے، لیکن آج کل قبہ کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اس سے ہی مسجد اقصیٰ خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو برے صحن کے جنوبی حصہ میں اور قبہ صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصیٰ اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو، جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا، اقصیٰ کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ میں جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وہ اس منبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانحے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامک ممالک نے OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامک ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ ہیکل سلیمانی پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے اسرائیلیوں کے ہاں ہیکل کی کسی عمارت کا وجود نہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قوم کی بدیانہ زندگی میں کسی ہیکل کی ایک متعین عمارت کے لیے کوئی جگہ بالکل بھی نہ تھی۔ خیمہ اجتماع جو متعین لمبائی، چوڑائی اور اونچائی وغیرہ کا ایک خیمہ ہوتا تھا ہیکل کا کام دیتا تھا اور عہد تابوت یعنی تابوت سکینہ اس میں رکھا ہوتا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اپنے لیے ایک مستقل محل تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے محبت کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ بادشاہ نے کہا، میں تو دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے تعمیراتی مٹیریل بہم پہنچایا، خزانہ اکٹھا کیا اور محبت کی عمارت کے لیے ارونا یبوسی سے اس کا کھلیان خریدا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کے 4تھے سال میں ہیکل کی باقاعدہ تعمیر شروع کی اور 7 سال بعد ہیکل مکمل ہو گیا۔ یہودیہ کے بادشاہوں نے مختلف حکومتوں سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کئی دفعہ تابوت ہیکل سلیمانی پر ڈاکے ڈالے۔ انہوں نے کئی دفعہ اس خزانے کو لوٹنے کی کوشش کی اور لوٹا بھی۔ یوسیہ نے ہیکل کی تعمیر و مرمت کا حکم صادر کیا۔ یوسیہ کے فرمان کے تحت کی جانے والی مرمت کے دوران میں سردار کاہن ہلقیہ نے شریعت کی کتاب دریافت کی جو کہ حقیقتاً تورات کی کتاب تسنہ کی اصلی حالت تھی۔ یوسیہ نے دینی اصلاحات کے نفاذ کا عمل شروع کیا جو اس تورات کی تعلیمات پر مبنی تھا جو ہلقیہ نے ہیکل میں دریافت کی تھی۔ بائبل کے حکمران
نبیو قد ندر نے اپنی یروشلم کی فتح کے موقع پر ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا اور یروشلم کے اسرائیلیوں کا اسیر بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے تقریباً کئی سال تک ہیکل سلیمانی کا صفحہ ہستی پر کوئی وجود نہ تھا۔ فارس کے شاہ سائرس نے بابل کے ولی عہد بلشادر کو شکست دی اور بابلی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سائرس ایک منصف مزاج اور رحم دل حکمران تھا۔ اس نے اسرائیلیوں کو آزاد کر دیا اور انہیں اس بات کی اجازت بھی دے دی کہ وہ یروشلم میں واپس جا کر آباد ہو جائیں۔ اس نے انہیں اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی اور اس عرض کے لیے انہیں مناسب مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ہیکل کی دوسری تعمیر تب شروع ہوئی۔ انتیوکس چہارم ایپیفینز نے ہیکل کے صحن میں جیوپیٹر اولمپیس کے نام سے منسوب چبوترا تعمیر کر کے اور اس پر خنزیروں کی قربانیاں پیش کر کے ہیکل کے تقدس کو پامال کیا۔ اس نے اس مقدس مقام سے متبرک فرنیچر چرا لیا اور ہیکل کے تمام خزانے وہاں سے ہٹا دیے۔ مکابی فوجوں کے یروشلم پر قبضے کے بعد ہیکل کی مرمت گرا دی گئی، اس میں نئے سرے سے فرنیچر فراہم کیا گیا اور اسے دوبارہ مراسم قربانی و عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ جب پومپی نے یروشلم پر قبضہ کیا تو ہیکل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا، لیکن بعد میں کریسز نے اسے تاراخت و تارج کیا۔ ممکن ہے کہ ہیرود کی فتح یروشلم کے موقع پر بھی اسے مزید نقصان پہنچایا گیا ہو۔ جب ہیرود اعظم نے ایک نئے ہیکل کی تعمیر نو کے ارادے کا اظہار کیا تو یہودیوں کو اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ وہ پرانا ہیکل توڑ پھوڑ ڈالے گا اور پھر اس کی تعمیر نو نہیں کرا سکے گا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہیرود نے تعمیر نو کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس کے ذریعے پرانے ہیکل گرائے جاتے تھے، جس کی تعمیر پر عمل درآمد شروع ہو جاتا تھا۔ تعمیر کے مختلف مراحل کے دوران میں یوں لگتا تھا کہ وہ پرانی تعمیرات کی مرمت کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مراسم قربانی عبادت کسی طرح کا خلل ہوئے بغیر عمارت کا مکمل طور پر ایک نیا ڈھانچہ تعمیر ہو رہا تھا۔ ابتدائی مرحلے میں اس نے اصل ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس نے تمام تعمیراتی سامان کو ہیکل کے علاقے میں لائے جانے سے پہلے ہی بالکل سائز کے مطابق تیار کرایا اور ہیکل کے اندرونی ڈھانچے پر کام کے لیے صرف کاہنوں ہی کو مقرر کیا۔ جب یہ کام پایا تکمیل تک پہنچ گیا تو اگلے 8 سالوں کے درمیان میں اکثر بیرونی عمارتیں بشمول خانقاہ کے حجرات مکمل کیے گئے، لیکن تزئین و آرائش کا کام یہودی جنگوں کے پھوٹ پڑنے سے فوراً پہلے انتاب تک جاری رہا۔ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور نبوت کے دوران تک تعمیراتی سرگرمیاں ابھی جاری تھی، تو یہ بات قابل فہم ہے کہ یہودیوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہیکل میں تعمیراتی کام 46 سال سے جاری ہے۔ سارے کا سارا ہیکل اپنی تمام تعمیراتی سمیت ٹائٹس کی فوجوں کے ہاتھوں یروشلم کے قبضے کے دوران مینا کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اگرچہ ہیرود اعظم کا تعمیر کردہ ہیکل عملی طور پر ایک نئی عمارت تھی، لیکن یہودی ہیرود اعظم کے کام کو مرمت اور تعمیر جدید سے زیادہ نہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ اس کا ہیکل ثانی کے طور ہی پر ذکر کرتے تھے۔ ہیکل کا پرانا رقبہ بڑھا کر پہلے سے 2 گنے سائز کا کر دیا گیا اور اس میں عہد سلیمانی کے محل کے میدان بھی شامل کر لیے گئے۔ آرکیولوجی کی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ مسلمانوں والا حصہ یعنی حرم شریف ٹھیک ہیکل ہیرود کے رقبے پر مشتمل ہے اور موجودہ دیواروں کے زیادہ تر حصے ہیرود کے زمانے کی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس جگہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب مسجد عمر تعمیر ہوئی اس سے قریباً 7 صدیاں پہلے تک ہیکل کی کوئی عمارت موجود نہ تھی۔ مسجد ایک چٹان پر تعمیر کی گئی تھی جس سے متعلق روایات یہ ہیں کہ وہ مقدس تھی۔ غالب امکان یہی ہے کہ اس کا محل وقوع وہی تھا جو اس ہیکل کا تھا جسے ہیڈرن نے جوپیٹر کے لیے تعمیر کیا تھا، اور اسی طرح یہ بھی ہیرود اعظم کے ہیکل کے محل وقوع پر واقع تھا۔ اسی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پچھلے قریباً 2000 سال سے اس مقام پر ہیکل سلیمانی کا کسی حالت میں بھی وجود نہیں تھا۔